السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ پہلی بار جب مجھے استعفیٰ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت مجھے ICS میں داخل ہوئے فقط 10 ماہ گزرے تھے۔ میں صوبہ بہار کے ضلع بھاگلپور میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر متعین تھا۔ درجہ سوم کے مجسٹریٹ کی ڈیوٹی کرنا اور پولیس تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ میری کچہری میں جو مقدمات آتے تھے، ان میں ملزموں کی اکثریت تانگا چلانے والوں، رکشہ کھینچنے والوں، چھابڑی لگانے والوں اور ممنوعہ علاقوں میں برسر عام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس دکھائی دیتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی بے ضابطگیوں کی پاداش میں زبردستی دھر لیے جاتے تھے۔ میں ایسے مقدموں کی سماعت پر زیادہ توجہ نہ دیتا تھا اور ضروری کارروائی پوری کر کے بعض ملزموں پر ہلکا سا جرمانہ کر دیتا، بعض کو عدالت کے برخاست ہونے تک یعنی 4-5 گھنٹے کی قید سنا دیا کرتا تھا اور اکثریت کو باعزت بری کر دیتا تھا۔ اس پر میرا کمشنر اور سیشن جج دونوں بڑے ناخوش تھے اور وقتاً فوقتاً مجھے تحریری طور پر ڈانٹ پلاتے رہتے تھے۔ البتہ تھانوں کے معائنے کا فرض میں نے بڑی تندہی سے نبھایا۔ میں پروگرام بنائے بغیر کوئی دور افتادہ تھانہ چن کر وہاں اچانک یوں نازل ہوتا جیسے پولیس والے جوئے کے اڈوں پر چھاپا مارتے تھے۔ دن دن رات رات معائنہ کر کے میں تھانوں کی کارکردگی میں کیڑے نکال کر طویل رپورٹیں لکھتا تھا۔ اس پر بھاگلپور کا انگریز SP مجھ سے نالاں رہتا تھا۔ انہی دنوں کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہوئی اور اس کی شدت نے آنن فانن پورے ضلع کو لپیٹ میں لے لیا۔ کانگریسیوں نے ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں، سڑکوں کے پل توڑ دیے، دریا کی کشتیاں جلا ڈالیں، ڈاک خانوں، تار گھروں اور تھانوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ضلع کے ساتھ آمد و رفت اور رسل و رسائل کے سارے ذرائع منقطع ہو گئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات ہونے لگے۔ ایک روز خبر آئی کہ کسی گاؤں میں کانگریسیوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو مار ڈالا ہے، اس کی لاش کو یونین جیک میں لپیٹ کر ایک درخت سے لٹکا دیا ہے۔ کمشنر، کلکٹر، DIG اور SP نے فوراً حکم لگایا کہ میں موقع واردات پر جاؤں اور تفتیش کے بعد ملزموں کو گرفتار کر کے بھاگلپور لاؤں۔ میں نے دفعہ دار شیر خان کی سربراہی میں مسلح گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ ساتھ لیا اور جائے وقوعہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ماؤنٹڈ آرمڈ پولیس پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی اور برٹش حکومت اسے ہندو اکثریت کے صوبوں میں استعمال کرتی تھی۔ اس بندوبست میں آم کے آم اور گٹلیوں کے دام تھے۔ ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا، دوسری طرف ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جذبہ جڑ پکڑتا تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے کیمپ لگایا اور مقامی کانگریسی لیڈروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کا ایک لیڈر اورینٹل لائف انشورنس کمپنی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور چند ماہ بیشتر میں نے اس سے 5,000 روپے کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ میرے کیمپ آ گیا۔ انہوں نے آزادی کی برکات پر جی بھر کے تقریریں کیں۔ میں بھی کالج سے تازہ تازہ نکلا تھا۔ میں نے بھی غلامی کی لعنت پر حسب توفیق تبصرہ کیا۔ دفعہ دار شیر خان نے چائے تیار کروائی۔ چائے کے دوران کانگریسی لیڈروں نے خیر سگالی کے جذبے سے کہا، اگر ICS میں میرے ہم خیال لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تو آج پولیس کے سپاہیوں کے قتل و خون کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے کہا، اگر میں پولیس کانسٹیبل کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تو میرے یہ خیالات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ضلع کی انتظامیہ مجھے عضو معطل بنا کر ایک طرف بٹھا دے گی۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد کانگریسی لیڈر اس بات پر رضامند ہو گئے کہ اگر میں 1-2 روز صبر سے کام لوں تو وہ قاتلوں کی نشاندہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔ گاؤں واپس جا کر راج نارائن پرساد نے یہ حماقت کی کہ اس نے کانگریسیوں کے اجتماع میں میرے ہمدردانہ اور معقول رویے کی تعریف کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاصا بڑا جلوس میرے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلوس میں 2 ہاتھی، 8-10 گھوڑے، کئی ڈھول بجانے والے اور 200-250 عوام شامل تھے۔ وہ حکومت کے خلاف کانگریس کے مخصوص نعرے لگا رہے تھے اور بیچ بیچ میں اسسٹنٹ کمشنر زندہ آباد کا نعرہ بھی سنائی دیتا تھا۔ میرے کیمپ کے پاس آ کر جلوس رک گیا۔ چند نوجوانوں نے آ کر اصرار کیا کہ میں ان سے خطاب کروں۔ ایک چھوٹی سی بچی نے آگے بڑھ کر گیندے کے پھولوں کا ہار مجھے پہنایا۔ بڑی منت سماجت سے میں نے انہیں ٹالا
وہ نعرے لگاتے، ڈھول بجاتے خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ جب یہ خبر بھاگلپور پہنچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلی صبح انگریز کلکٹر، ایس پی اور ایک ڈی آئی جی مشین گنوں اور وائرلیس سے مسلح جیپ میں سوار ہو کر گاؤں پہنچے۔ ان کے ساتھ برما شیل کا ایک بڑا سا ٹینکر تھا جو پٹرول سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں حضرات بغیر الیک سلیک کے میرے خیمے میں داخل ہوئے، میری موجودگی کو سراسر نظر انداز کر کے آپس میں میٹنگ کرنے لگے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ گاؤں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں تاکہ آزادی مانگنے والوں کی پیٹھ پر عبرت کا تازیانہ لگایا جا سکے۔ جب وہ اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے تو میں نے انہیں ٹوک کر یاد دلایا کہ یہ خاکسار بھی خیمے میں حاضر ہے اور اپنا مشورہ پیش کرنے کا خواہش مند ہے۔ ڈی آئی جی نے پستول پر ہاتھ رکھ کر کہا، شٹ اپ یو باسٹرڈ، خیمے سے دفع ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، ڈیم سن آف بچ۔ کلکٹر اور ڈی ایس پی بھی خوب گرجے برسے، لیکن میں اڑا رہا کہ میں اس انکوائری کا انچارج ہوں، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایس پی نے اٹھ کر میرے منہ پر زناٹے سے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے بھی جواب غزل کے طور پر اسی طرح کا زوردار چاٹا اس کے منہ پر مارا۔ ڈی آئی جی غصے سے چنگھاڑ کر اٹھا، مجھے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹھ پر ٹانگ رسید کر کے خیمے سے باہر پھینک دیا۔ خیمے سے اس طرح برآمد ہو کر میں نے دفعہ شیر خان سے مشورہ کیا۔ ہم نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ سرکاری فرائض کی ادائیگی لازمی ہے، لیکن ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے تینوں فرنگی افسروں کے نام ایک حکم نامہ لکھا کہ آپ کے عزائم حکومت، ملک اور انسانیت کے خلاف ہیں، اس لیے علاقہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ تا حکم ثانی آپ خیمے کے اندر ہی تشریف رکھیں۔ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ شیر خان کی ہدایت پر مسلح پولیس کا گھوڑ سوار دستہ خیمے کا محاصرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ شیر خان اپنی رائفل کندھے پر رکھ کر اندر گیا اور سلیوٹ کر کے میرا حکم نامہ میز پر رکھنے کے بعد دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ خیمے کے اندر تضحیکی قہقہے بلند ہوئے، پھر گالیوں کا طوفان امڑا۔ کلکٹر مسٹر پریڈو نے باہر جھانک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد خیمے کے اندر مردنی چھا گئی۔ میں نے ان افسروں کی جیپ سے بیئر کی بوتلیں، گلاس، سینڈوچ اور وائرلیس کا سیٹ ایک سپاہی کے ہاتھ خیمے میں بھجوا دیا اور برما شیل کے پٹرول ٹینکر کو حکم دیا کہ وہ بھاگلپور واپس چلا جائے۔ خیمے میں کچھ دیر سناٹا رہا، صرف بیئر کی بوتلوں اور گلاسوں کی کھن کھن سنائی دیتی تھی۔ پھر ایس پی نے وائرلیس سیٹ چلایا اور کلکٹر کی جانب سے پیغام بھجوایا۔ جب یہ پیغام کمشنر مسٹر بی کے گوکھلے تک پہنچا تو انہوں نے گورا فوج کا ایک دستہ ساتھ لیا اور ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس اثنا میں سارے واقعے کی خبر اس گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ خبر کم، قیاس آرائیاں زیادہ تھیں۔ کوئی کہتا انگریز افسروں نے مجھے گولی مار دی ہے، کسی کا خیال تھا میں نے ایک انگریز افسر کو مار دیا اور 2 کو حراست میں لے رکھا ہے۔ افواہوں کے اس ریلے میں 800-900 افراد کا ہجوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھے، باقی پیدل تھے۔ یہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور فرنگیوں کو بے نقد گالیاں دے رہے تھے۔ کمشنر گوکھلے آیا تو بڑے تنتنے سے تھا کہ میرے کان کھینچے، لیکن مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کلکٹر، ڈی آئی جی اور ایس پی کو فوجی دستے کی حفاظت میں دیا اور مجھے باغی پولیس کے دستے کے ہمراہ فوراً بھاگلپور حاضر ہونے کی تاکید کی۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر شیر خان اور دیگر پولیس والوں سے اسلحہ لے کر انہیں سسپینڈ کر دیا۔ مجھے نااہلی، بد انتظامی، حکم عدولی اور پولیس والوں کو بغاوت پر اکسانے کی چارج شیٹ ملی۔ جواب میں نے آئی سی ایس سے استعفیٰ دے دیا۔ چند روز بعد صوبہ بہار کے انگریز گورنر نے مجھے صبح کے ناشتے پر گورنمنٹ ہاؤس پٹنہ میں مدعو کیا۔ میں نے سارا واقعہ حرف بحرف بیان کر دیا، جسے سن کر انہوں نے میرا استعفیٰ مجھے واپس کر دیا اور بولے، شاباش، تم نے صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا لیا، اس پر تمہیں مستعفی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔